یہ غدار ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، اس قسم کے الزامات سارے کچھ لگا دیے، سب کچھ ہو گیا. پیر والے دن پتہ لگا بہن دوبارہ صلح ہو گئی. اس طرح لگ رہا تھا جیسے شیر افضل مروت پارٹ 2 چل رہا ہے کہ بھئی ہم نے تو کرنی تھی آپ کی بستی، ہم نے تو کرنی تھی آپ کے ساتھ بدتمیزی، آپ یہاں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ لونڈے لپاڑوں کا گروپ جو ہے نا بس ان کے آس پاس رہے، جینوئن جرنلسٹ جو ایکچولی تیکھے سوال کریں. میاں صاحب کو تیکھا نہیں پسند ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں ناظرین جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. ہفتے کا آغاز ہے اور ہفتے کے آغاز میں جو ہے دھماکے دار قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں کچھ فیک خبریں بھی آئی ہیں، ذرا اس کو بھی ایکسپوز کریں گے. تو بڑے انٹرسٹنگ ویلاگ یہ بننے والا ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو وی پی این کا استعمال کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا. سب سے پہلے جناب سٹاک مارکیٹ جو ہے آج اس نے دوبارہ ایک نیا ریکارڈ بنایا. سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چڑھتی ہی جا رہی ہے. 91,000 کا لیول بھی آج بریک ہوا. 91,054 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے ہائی لگایا، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، مارکیٹ نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد لیکن پازیٹیو کے اندر جو ہے وہ بند ہوئی ہے. 90,195 کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے اپنا کلوز کیا ہے، لیکن 91,000 کا جو نمبر تھا اسے اس نے بریک کیا. یعنی ایک موقع پہ 1,060 پوائنٹس پلس کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ وہاں سے گئی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے مارکیٹ نیچے آئی ہے. سو پازیٹیوٹی ایک تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے نومبر کے اندر جب اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ریٹ کٹ جو ہے، جو انٹرسٹ ریٹ کٹس ہیں وہ دوبارہ آئیں گے. اور اس مرتبہ تو مارکیٹ کے اندر آواز ہے کہ شاید 2% تک جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کٹ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے. تو اگر اتنا بڑا کٹ آیا تو آبویسلی یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہوگا انڈسٹریز کے لیے، اسٹاک مارکیٹ کے لیے. اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشنز جو ہیں وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ چکی ہیں. تو اگلے انہی کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ریٹ کٹس جو ہیں وہ اس مرتبہ بڑے لگیں گے. لوگوں نے آلریڈی اپنا پیسہ جو ہے بینکوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب پراپرٹیز کی طرف اور دوبارہ سٹاکس کی طرف جو ہے وہ پیسہ کافی زیادہ اس وقت جا رہا ہے. خیر، اب ذرا کچھ دیگر خبریں بھی جناب شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب صلح ہو گئی ہے، جناب صلح کرا لی. صلح ہو گئی ہے جناب. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں اور لیگل ایڈوائزر وکیل فیصل چودھری، ان کے درمیان آج عمران خان صاحب نے جناب صلح کرا لی ہے. دونوں جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے. عمران خان صاحب کے کیس کی ہیئرنگ تھی تو اس موقع کے اوپر وہاں پہ وہ موجود تھے اور انہوں نے ان دونوں کی جو ہے وہ آپس میں صلح کرائی ہے. اور حکم دیا ہے عمران خان صاحب نے فیصل چودھری صاحب کو کہ جناب آپ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کا دھیان رکھیں اور جو ہیرارکی بنی ہوئی ہے اس کو آپ فالو کریں. دوسرا فواد چودھری صاحب کے لیے بھی پیغام آیا کہ جناب آپ پارٹی کے اوپر اور پارٹی کی قیادت کے اوپر تنقید مت کریں. تو بلکہ دونوں بھائیوں نے اس کے بعد یہ ٹویٹس بھی کیے انہوں نے، جس میں فیصل چودھری نے فواد چودھری کو کہا کہ اب چپ ہو جائیں، بولی نا تیری مہربانی. تو فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ جناب اگر خان صاحب کا حکم آیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، گڈ لک، نو ایشوز. اچھا، اب اس کے اندر مطلب 2-4 ذرا ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. ایک تو فواد چودھری صاحب کو ڈائریکٹ حکم آ گیا ہے عمران خان صاحب سے، تو اگر یہ حکم آیا ہے اور وہ حکم جو ہے وہ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کا جو ہے نا انہوں نے اپنے لیے دروازہ کھلوا لیا ہے. مطلب اگر خان صاحب سے حکم ان کے لیے آیا، ورنہ خان صاحب اگر ان کو نہ سمجھتے تو نہ آرڈر دیتے. جب آپ آرڈر وہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہوگا، جا میرا تیرے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن اگر انہوں نے آرڈر دے دیا اور فواد چودھری صاحب آرڈر مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ایک ٹانگ تو پی ٹی آئی کے اندر آ گئی ہے ایک ٹانگ ابھی پی ٹی آئی سے باہر ہے. لیکن مجھے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ یہ جو ویکینڈ گزرا ہے سیٹرڈے سنڈے کا، اس کے اوپر دھنادن مار دھاڑ جو ہے وہ چلتی رہی کہ جناب جیسے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے اعلان ہوا کہ جناب ان کو فیصل چودھری صاحب کو جو ہے وہ لیگل ٹیم سے الگ کر دیا گیا ہے اور سب نے توثیق بھی کر دی ہے تیری ایسی تیسی، اور پھر دھنادن دونوں بھائیوں کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے، لوگوں نے ٹویٹیں کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم تو سیکرٹری جنرل کو مانتے ہیں کیونکہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے، تو ہم فیصل چودھری کو بھی کچھ نہیں مانتے. اور اس کے بعد فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے وہ الاپ شلاب جو ہے وہ باتیں سٹارٹ ہوئیں. فواد چودھری کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے اٹیک ہوئے. مجھے یقین کیجئے ان لوگوں پہ نا ترس آتا ہے. مجھے ترس آتا ہے کہ یہ دماغی طور پہ ان لوگوں کا بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا. مطلب پہلے 72 گھنٹے یہ اگلے کو جوتیاں مار رہے ہیں، ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں. وہ فواد چودھری، فیصل چودھری، ہبا فواد چودھری، تینوں کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا کیونکہ تینوں ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں. تینوں کو بیڑا گر کر کے رکھ دیا کہ جناب یہ غدار ہیں اور یہ ایسے ہیں، یہ بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس قسم کے الزامات سارے کچھ لگا دیے، سب کچھ ہو گیا. پیر والے دن پتہ لگا بہن دوبارہ صلح ہو گئی
یار یہ کیا زندگی ہے یار بیچاروں کی. مطلب اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے شیر افضل مروت پارٹ 2 چل رہا ہے. وہ آتے ہیں نا مطلب ڈان 1 ڈان 2 فلمیں آتی ہیں, تو یہ مجھے لگ رہا تھا شیر افضل مروت پارٹ 2 چل رہا ہے. پہلے شیر افضل مروت کو نکال دیا, ٹھیک ہے, اس کو پارٹی سے بے دخل کر دیا, اس کی جو ہے وہ اس کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ آئی تھنک وہ بھی معطل کر دی تھی, اور بڑا کچھ مطلب یہاں سے بھی نکال دو وہاں سے بھی نکال دو, بہت خراب ہے بہت خراب ہے. پوری پارٹی بیچاری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت برداشت نہیں ہو سکتا. بعد میں پتہ لگا شیر افضل مروت سے بھی دوستی ہے, چل بیٹا واپس. اب وہ جتنے بیچارے انصافی جو ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ان سب کو اب حکم آیا ہوگا, چل بیٹا ساری ٹویٹیں ڈیلیٹ کر. پچھلے 72 گھنٹے میں جتنی ٹویٹیں تم نے کی ہے نا فواد چودھری, فیصل چودھری, ہبا فواد کے اگینسٹ, ساری کی ساری بیٹھ کے بیٹا ٹویٹیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کرو. یہ کیا نشانی ہے؟ یہ بیسکلی وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث, کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر آ گئے ہیں. شیخ وقاص اکرم بھی ہے, سلمان اکرم راجہ بھی ہے, بیرسٹر گور بھی ہے, شیر افضل مروت بھی ہے, علی مین گنڈا پور بھی ہے, اندر سے عمران خان صاحب بھی ہیں, علیمہ خان صاحبہ بھی باہر آ گئی ہیں, ابھی تو بشرا بی بی نے بھی ایکٹیویٹ ہونا ہے. تو یہ اتنی لمبی چوڑی ایک پوری لسٹ ہے. اس کے بعد ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے, اس کے بعد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں. تو دس از واٹ ہیپنس. تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہ فالو کس طرح کرنا ہے. ابھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ابھی تو جو کچھ ہو گیا نا, آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 10-15 دن میں پھر یہ لڑ پڑیں, پھر آپس میں لڑ پڑیں, تاڑی ایسی تیسی. اور فواد چودھری صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں انہوں نے میرے خیال میں پچھلے کل یا پرسوں شاید انہوں نے ان کے ہیئر جیل کے اوپر تک کامنٹ کر دیا تھا کہ 1970-80 کے ہیئر جیل لگا کے جو ہے نا کوئی اچھا لائر نہیں بن جاتا. مطلب انہوں نے اس قسم کی بات بھی کر دی تھی. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بیچارے, میں تو سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے کیا ان کے ذہن میں ہوگا. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو کل انہوں نے بھنڈ مارا, وہ کیا تھا کہ جناب قاضی فائز صاحب جو ہیں, جو سابق چیف جسٹس ہیں, وہ لنڈن کے اندر وہاں پہ پہنچے, اور ان کا بڑا دیر سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی ساری جو وہاں کی مقامی قیادت تھی وہ انتظار کر رہی ہے کہ جی ہم نے ان کے اگینسٹ کرنا ہے احتجاج. تو انہوں نے کہا جناب وہ شایان ویان اور وہ جتنا بھی ان کا لاٹ ہے وہ جو وہاں پہ احتجاج کرتا ہے, انہوں نے کہا تاڑی عزیز تھی آؤ تو پھر ویکھو اسی طرح کی کرنے ہیں. تو وہ ہماری وہ جو ایک بیلجیم والی باجی ہے جو ڈرامے بازیوں کے اندر نمبر 1 ہے, وہ پہنچ گئی وہاں. اس نے کہا جی ہم آ گئے ہیں یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر, اور وہ دروازے کے اوپر پتہ نہیں انڈے ٹماٹر لے کے کھڑی ہوگی کہ بھائی ہوں آن گے تو اسی اتنے سوپ بناواں گے. تو قاضی فائز صاحب باہر ہی نہیں آ رہے. اب وہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے, اور بھی اس کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی تھے, انہوں نے کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے آن گے تو اتنے پھر ویکھنا سی کی کرنے. اچھا وہ تو نہیں آئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی رینڈم بندے نے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی تھی, اور اس نے یہ ویڈیو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیٹا ہے, اور اس کے اوپر وہ جو خاتون ہے جس نے اپنا نام سارا میر بتایا ہوا ہے, اس نے جناب اپنی آواز ڈب کر کے اس نے کہا کہ یہ دیکھو قاضی فائز صاحب کا بیٹا جا رہا ہے, اور اس کی ایسی کی تیسی تو اس کی. اچھا ویڈیو بھی اس خاتون کی نہیں ہے, وہ کسی اور بندے نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, اس نے اپنی آواز اس کے اوپر ڈالی, اور یہ ڈال کے اس نے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ یہ حال ہے کہ دھنادن پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نے نا اس ویڈیو کو شیئر کرنا شروع کر دیا کہ قاضی فائز صاحب نہیں لبیا تے قاضی فائز صاحب دے پتر نو جڑا نا اسی ٹارگٹ کر لیا, اینو نہیں چھڑنا, ایسی تیسی پھر گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آوازیں مار دی. یار میں خود قاضی فائز صاحب کے بہت سے فیصلوں کے خلاف میں بات کر چکا ہوں, میرے بڑے سیویئر ریزرویشنز ہیں ان کے حوالے سے. لیکن 2-4 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی نوجوان کو ان کا بیٹا بنا دینا, ٹھیک ہے, آپ مطلب گھر میں لڑائی کرانی ہے ان کے اس موقع پہ. قاضی فائز صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں ایویں ان سے لڑ پڑے کہ یہ کون ہے یہ کب سے ہمارا بیٹا بن گیا, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی کس بات پہ تڑپ رہی ہے کہ جی ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ انٹرنس پہ بیٹھ رہے, قاضی فائز صاحب کہیں اور سے نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ بھاگ گیا ہے, بھگوڑا ہے, یہ وہ. مطلب ان کے ذہنوں کے اندر نا یہ سوشل میڈیا نے ان لوگوں کے مائنڈز ایسے بنا دیے ہوئے ہیں کہ یہ فنکشن ہی اس کے مطابق کرتے ہیں. مطلب آپ ذرا فنکشننگ دیکھیں کہ بھئی ہم نے تو کرنی تھی آپ کی بستی, ہم نے تو کرنی تھی آپ کے ساتھ بدتمیزی, آپ یہاں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اتنی دور سے آئے ہیں آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے, ہم اتنی دور سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے آئے, آپ اس گیٹ سے کیوں نہیں نکلے, آپ اس گیٹ سے کیوں نکل گئے؟ بھگوڑا, بھاگ گیا. اچھا پھر ان کے نا ایک اور بھی یہ میں نے نوٹ کیا ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر نا ایک اور مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے. آپ کسی سے بدتمیزی کریں, کسی کو گالیاں دیں, واٹ ایور, وہ بندہ بیچارہ آگے سے جواب دیے بغیر اتنا ہی کر دے کہ وہ آپ کو بلاک کر دے. یہی کر سکتا ہے نا وہ بیچارہ, وہ آپ کو بلاک کر سکتا ہے. ٹویٹر کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں اٹ چک کے تو مارو کہ جی کوئی آوارہ کتا آ گیا اسے مارے آپ, یہ تو نہیں ہو سکتا اوبیسلی. ٹویٹر پہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ زیادہ بیچارہ یہی کر سکتا ہے, آپ کو بلاک کر سکتا ہے.
اچھا وہ اگر بیچارہ بلاک بھی کر دینا تو آگے سے کہتے ہیں او بھاگ گیا، وہ دیکھو بلاک کر کے بھاگ گیا. وہ کیا کرے بیچارہ؟ مطلب آپ کسی سے بدتمیزی کریں اور کسی کو گالیاں دیں تو وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کو بلاک بھی نہیں کر سکتا. مطلب آپ بلاک آپ اس کے پاس جائیں کسی محفل میں کھڑے ہیں، ایک منٹ کے لیے امیجن کریں نا کہ ٹویٹر از لائک اے سوشل پلیٹ فارم. ٹھیک ہے، اٹس اے سوشل پلیٹ فارم. وہاں پہ 100 200 150 بندہ سمجھے آپ کمرے میں کھڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایک بندے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بندہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ آپ کو چپیڑ کٹ مارے گا، یہی ہوگا نا، یا وہ آپ کو چپیڑ کٹ مارے گا، یا دوسرا وہ یہ کہے گا اچھا جی میں اس محفل سے باہر چلا جاتا ہوں، یا پھر وہ آپ کو اس محفل سے اٹھا کے باہر پھینکے گا. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام ہی ہوگا. تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بلاک کر سکتا ہے، وہ یہی کر سکتا ہے. تو قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اگر لنڈن پہنچے ہیں، اور بائی دا وے وہ ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی، اور وہ زیادہ تر لونڈے لپاڑے پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس، پرو پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے جو ان کے یوٹیوب کے اوپر لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی فائز صاحب کی یہ تصویر جو ہے یہ جہاز کی شیئر کی گئی کہ جناب یہ دیکھیں جہاز میں جو ہے یہ قاضی فائز ویڈیو ہے بیسکلی کہ جی وہ اس کے اندر جو ہے اکانومی کلاس کے اندر بیٹھ رہے ہیں. اب اس کے اندر نا طرح طرح کے کامنٹس لکھے جا رہے ہیں. وہ کیا کامنٹس ہیں؟ اور دیکھیں کل جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا آج اکانومی کلاس میں بیٹھ رہا ہے. اچھا اکانومی کلاس ہو انج کے اندر ہے جس طرح پس نہیں کسی رکشے جا کے بہ گیا. یہ تذلیل کے طور پہ مطلب اس کو شو کیا جا رہا ہے کہ جا اکانومی کلاس میں بہ گیا. وہ قاضی فائز صاحب بیٹا جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے نا سپریم کورٹ کے لیے بھی چل کے جاتے تھے. وہ چل کے جاتے تھے، وہ بغیر پروٹوکول کے سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے. تو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کی بہت سے فیصلوں سے، بہت سے کنڈکٹ سے، بہت سے ریمارک سے مجھے شدید اختلاف ہے. اور لیکن میرے بھائی وہاں پہ اختلاف کرو نا جہاں پہ کوئی بنتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہ دیکھا وقت کیسے بدل گیا، آج یہاں ریٹائر ہوئے اور وہاں اگلے دن لنڈن بھاگ گئے. وہ لنڈن کی کیا ہیروڈز کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے بھاگے ہیں، یا ویملڈن دیکھنے کے لیے بھاگے ہیں، یا لارڈز کے اندر کوئی ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے بھاگے ہیں؟ وہاں پہ ایک اوارڈ سرمنی ہو رہی ہے، وہ اوارڈ لینے کے لیے گئے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے سیدھے تنقید کرنی، نہ کوئی سر نہ پیر، بس ایم ہی بلا وجہ بولی جانا بس. تو خیر یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ رنگ بازیاں جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جو چل رہی ہے، لیکن بنائی جائیں، لوگوں کو بیوقوف بنائی جائیں، بچائیں، کوئی سالڈ کسی قسم کا. اب اس میں ایک اور کہانی سن لیں، ایک اور بڑی مزے کی. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے چیف جسٹس کا انتخاب کیا اس کا کر دیا بائیکاٹ. اس کا انہوں نے کر دیا بائیکاٹ. ٹھیک ہے، اس میں جس میں یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا اس میں نہیں بیٹھے. اب جو جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے جس نے بیسکلی ججز کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ کرنی ہے، ہائی کورٹس کی بھی، اور جس نے جو بینچ وغیرہ بننا ہے، آئینی بینچ وغیرہ بننا ہے، اس کی بھی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، جو 13 رکنی ہیں اس کے اندر کہتے ہیں جی ہوں اسی آگے بیٹھ جائیں گے، اب ہم اس میں آ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا اس کے اندر میجورٹی 2/3 چاہیے تھی، یہاں پہ سمپل میجورٹی چاہیے، یہاں پہ سمپل میجورٹی چاہیے. یہاں پہ 2 سیٹیں ہیں اپوزیشن کی، اس میں کہتے ہیں جی اس میں ہم آ کے بیٹھ جائیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ جو بیسکلی آپ نے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس کون بنے گا، آپ نے تو ہمیں اس وقت بتایا تھی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. تو جوڈیشل کمیشن جو ریکنسٹیٹیوٹ ہوا ہے 13 ممبرس کا، وہ کس طرح بنا ہے؟ وہ 18ویں ترمیم سے بنا ہے، وہ بھی تو 26ویں آئینی ترمیم سے بنا ہے. اب اس کے اندر کہتے ہیں جا کے سی بیٹھنا ہے. میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی بیٹھنا چاہیے تھا، ان کو اس پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا، سیٹیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، خالی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. ایک تو ان کی عادت ہے نا 1 منٹ میں بائیک آؤٹ کر کے نکل جاتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ سے استعفے دے دیتے ہیں، کبھی پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے. اب یہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بیٹھیں گے. اب آپ کا پہلے والا فیصلہ غلط تھا کہ یہ والا غلط تھا؟ اس کے بارے میں بتائیے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا اس پہ اب ایک اور سونے پہ سہاگا، ایک اور وہ بھی میں تھوڑی دیر پہلے شیر افضل مروت صاحب کی بات کر رہا تھا. شیر افضل مروت صاحب کی گل سن لو. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ علی مین گڈھا پور صاحب کو کہتے ہیں بھائی جان آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہا احتجاج کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کسی اور کو دینی چاہیے. میرے خیال میں ایک تو شیر افضل مروت صاحب اللہ انہیں صحت دے، وہ اب ریکور ہو گئے ہیں، وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بیمار تھے، اللہ ان کو صحت دے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایون دو وہ ہمارے اور ہم ان کے کافی نظریات ہمارے مخالفت میں ہیں، لیکن پھر بھی وی پرے فار ہم کہ ان کی صحت جو ہے وہ انہیں تندرست رکھے اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ احتجاج اس طرح نہیں ہوگا، یہ احتجاج والا سلسلہ جو ہے نا کہ آپ نے علی مین گڈھا پور صاحب کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، وہ چیف منسٹر بھی ہیں، وہ جب احتجاج کرتے ہیں تو تاثر یہ جاتا ہے کہ ایک صوبے کا سی ایم جو ہے نا وہ فیڈریشن کے خلاف آ کے کھڑا ہو رہا ہے. نہیں تو تسی گڈھا پور صاحب کو اپنے بیانات ہی دھیان دے دیں. اگر گڈھا پور صاحب اپنے بیانات کے اوپر ہی دھیان دے دیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بھی تو بیانات اس قسم کے دیتے ہیں.
تو خیر اب شیرز مروت صاحب یہ کہنے کہ پائن ذمہ داری مینو دیو، یہ مجھے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں. اچھا یہ ان کی پچھلے کئی ہفتوں سے خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری انہیں ملنی چاہیے، تو ٹھیک ہے دے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ بھی اپنا چاہ پورا کریں، دیکھ لیں کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے، اچھی بات ہے. اور وہ پہلے کے پی میں تو جا کے تو کراؤڈ نکالتے رہے ہیں، تو پھر ایک اور ذمہ داری سے کوئی ایسی بات نہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جناب، اس کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہو گئی ہے، اور سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ ہیں یہ عابد زبیری صاحب، انہوں نے 6 وکلاء ان سمیت 6 وکلاء کی جانب سے یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا آئینی ترمیم کے ارکان سے زبردستی ووٹ منظوری نہیں لی جا سکتی، پارلیمنٹ نامکمل اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے. ایک یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق کیونکہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ انہوں نے دائر کر دی، اور اس میں الیکشن کمیشن کے ارکان کو فریق بنایا گیا. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جانتے ہیں آپ کہ جوڈیشری جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے ہیں. تو پہلے تو الیکشن کمیشن کو بڑا مارجن ملتا رہا ہے، پہلے جب قاضی فائز صاحب وہاں پہ موجود تھے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑا ایک سافٹ کارنر لگتا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے. اب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ ان کا ریاکشن اس سارے معاملے کے اوپر کس طرح ہوتا ہے. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبروں میں جناب، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 1 نومبر کو پشاور رنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا. جلسے میں پورے پاکستان سے لیڈرشپ اور کارکنان جو ہے وہ شرکت کریں گے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جناب آج امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور جب وہ ایکچولی گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے تو وہاں پہ کسی نامعقول صحافی نے جو ہے وہ سوال کر دیا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا. تو میاں صاحب نا 1 منٹ کے لیے ان کا جو ریاکشن تھا، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو ریاکشن تھا نا یہ اس طرح تھا کہ کس نے جسارت کی اس سوال کرنے کی مجھ سے. تو ان کا نا 1 سیکنڈ کا ایک پاز تھا وہاں پہ، ان کا 1 سیکنڈ کا پاز تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، میں آ کے جواب دے دوں گا. تو جواب تو خیر میاں صاحب بہت کم دیتے ہیں جرنلسٹ کے کویشچن، جرنلسٹ ان کو زیادہ پسند نہیں ہے، جرنلسٹ اینڈ وین آئی سے جرنلسٹ. باقی وہ ان کے سائڈ کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ ان کو بہت پسند ہیں. وہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ایک لونڈے لپاڑوں کا گروپ جو ہے نا بس ان کے آس پاس رہے. جینون جرنلسٹ جو ایکچولی تیکھے سوال کریں، میاں صاحب کو تیکھا نہیں پسند. اب میرے خیال میں مرچوں سے دوری بھی ہو گئی ہوئی ہے، تو اس لیے تیکھے کویشچن جو ہیں ان کو پسند نہیں ہے، نہ وہ انٹرویوز دینا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کو یہ چیزیں پسند ہیں. ایک اور ریکویسٹ میاں صاحب سے، میاں صاحب یہ جو آپ ماسک پہنتے ہیں نا، برائے مہربانی ماسک کو ناک کے اوپر پہنا کریں. ناک اور منہ کور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ منہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا. میرا مطلب آپ کا امپریشن یہ آتا ہے جیسے آپ نے منہ کو چھپایا ہوا ہے. میڈیکلی میں آپ کے وجہ صرف چھوٹی سی سجیشن دے رہا ہوں، نتھنگ بیڈ. آپ کو پہننا چاہیے، ظاہری بات ہے آپ نے اتنی بیماریاں آپ کو رہی ہیں، یو شوڈ ریمین سیف. پلیز ویئر اٹ پراپرلی. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں میاں صاحب کے ساتھ جو اٹیچڈ ہوں، وہ کم از کم میاں صاحب کو سمجھائیں کہ پلیز ویئر دا ماسک پراپرلی، جو اس کا طریقہ کار ہے. ایک بات، بیکاز دیکھیں آپ بہت سے لوگوں کے رول ماڈلز ہوں گے نا پاکستان کے اندر، بہت سے نوجوانوں کے اور کچھ اپنے پارٹی کے ورکروں کے جتنے بھی وہ ہیں، وہ آپ ان کے رول ماڈل ہوں گے. تو آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ ماسک کس طرح پہنتے ہیں. سو پلیز ویئر دا ماسک پراپرلی. ایک بات. اچھا دوسری بات، یہ کرکٹ کے میدان کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ جناب کہ گیری کرسٹن نے جو ہے وہ پاکستان کے کوچ کے طور پہ جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب گیری کرسٹن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ فارمر ساؤتھ افریقن اوپنر جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی یہ کوچنگ کرتے رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ ان کا جو ٹینیور تھا وہ بڑا اچھا تھا. انہی کی کوچنگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہے. تو اس دوران بلکہ آج سے چند مہینے پہلے ہربھجن سنگھ نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا ان کو، گیری کرسٹن کو، کہ جی آپ پاکستان نہیں بلکہ ادھر آئیں، واپس آئیں انڈیا، یہ آپ کے لیے جگہ ہے، یہاں پہ آپ کو آنا چاہیے. تو انہوں نے صرف چند مہینے کا ہی ٹینیور جو ہے یہاں پہ گزارا، اور اعتراض گیری کرسٹن کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ پچھلے دنوں وہ جو سلیکشن کمیٹی کی جو ریکنسٹیٹیوشن ہوئی تھی اس کے اندر ان سے سلیکشن کے معاملات کی جو پاورز تھی وہ لے لی گئی تھی. اور اب آواز یہ آ رہی ہے کہ عاقب جاوید کو ان کی جگہ پہ جو ہے وہ ہیڈ کوچ کے طور پہ وائٹ بال کرکٹ یعنی ون ڈے اور T20 کے لیے شاید ان کو یہاں پہ لایا جائے گا.
ابھی تک فائنل نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بالکل آخری مراحل کے اندر جو ہیں یہ ان کے آپس میں ڈیل جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. گیری کرسٹن کے حوالے سے ہماری جو کبوتر خبر لے کر آیا ہے پی سی بی سے، وہ یہ ہے کہ گیری کرسٹن کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کے ٹینیور کے اندر 30 دن کی آپ کے پاس چھٹی ہوگی، اور 30 دن سال میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پہ جو لوگ جابس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 30 دن کی آپ چھٹیاں کر سکتے ہیں. گیری کرسٹن نے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے 30 دن پاکستان میں بھی نہیں لگائے. اس نے مطلب وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، پاکستان میں بیٹھتا ہی نہیں تھا. پھر اس کی یہ ڈیمانڈ، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ نے جب یہاں پہ کام کرنا ہے تو آپ نے لوکل کوچز کو ڈیولپ کرنا ہے، اصل مقصد یہ ہے آپ کو لانا. اس کی پریفرنس یہ تھی کہ میں ٹیم کے اندر باقی جو کوچنگ سٹاف ہے نا وہ بھی میں باہر سے لے کر آؤں. وہ لوکل سٹاف کی طرف جو ہے وہ آنے سے زیادہ خوش نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 2-3 مکی آرتھر یا باب وومر، میرے خیال میں یہ 2 فورن کوچز ہیں جن کا ایک اچھا ٹینیور گزرا ہے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ. لیکن اگر آپ باقیوں کو اٹھا کے دیکھیں بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. جیف لاسن ہوا کرتے تھے، ان کا بھی بالکل ٹینیور اچھا نہیں تھا. ان کا تو مطلب صرف چند مہینے کا ان کا ٹینیور جو ہے وہ رہا، تو زیادہ تر کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کرکٹ کے حوالے سے یا جتنا بھی میں نے ماضی میں کور کیا ہے، ایک تو بہت بڑا بیریئر جو ہے نا وہ لینگویج بیریئر ہے. اب اینڈ آئی ہیو نو ریگریٹس ان سیئنگ دس کہ آپ کے بہت سے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں ان کی انگلش کی کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہے. میں اس میں کسی کو جج نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. کچھ کی بہت اچھی ہے، کچھ کی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے ایک لینگویج بیریئر جب آ جاتا ہے تو اس سے بھی ایک فرق پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پلیئر اور کوچ آپس میں کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایک چیز. دوسری بات یہ کہ عاقب جاوید، میرے خیال میں آپ کی جو ٹیسٹ سیریز ہے یہ جو بھی آپ جیتے ہیں، اس میں عاقب جاوید کی صرف ایک ٹپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھ کے بات کی تھی کہ جی آپ پچ جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈرائی کر دیں، آپ جو اسکوائر ہے اس میں سے ساری گھاس اتار دیں، پانی بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اسپنرز آپ کو جتوا کے دیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ انگلینڈ کے خلاف آپ یہ سیریز جیتے. سو آئی تھنک عاقب از اے ویری گڈ انکلوژن. میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے جو ہے وہ بڑا زبردست کام کیا ہے کہ عاقب جاوید کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی ہے. تو میرا خیال میں تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ ٹینیور ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک پی سی بی کے اندر تھنگس ناؤ نیڈ ٹو اسٹارٹ سیٹلنگ ڈاؤن ناؤ. مطلب یہ اتنی زیادہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا کہ کبھی کوچ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی کیپٹن تبدیل ہو رہا ہے، کبھی پوری سلیکشن کمیٹی تبدیل ہو رہی ہے. دس نیڈس ٹو اسٹاپ ناؤ. بس بہت ہو گیا، اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بائی دا وے محسن نقوی صاحب کی سالگرہ بھی تھی، تو ہیپی برتھ ڈے ٹو محسن نقوی صاحب. اور صرف ان کی نہیں تھی، خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی بھی تھی. دونوں کی غالباً ایک ہی دن ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہوتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.